اگر اللہ نے چاہا۔ اگرچہ عالیہ نے یونیورسٹی سے گریجویشن کر لی تھی، لیکن وہ اپنے سوا کسی کی نہیں سنتی تھی اور اپنی زندگی کو اپنے طریقے سے گزارتی۔ اس نے ہر اس لڑکے کو ٹھکرا دیا جس نے گریجویشن کے بعد اس سے شادی کرنے کی کوشش کی، کیونکہ وہ سب اس کے حجاب پہننے پر اصرار کرتے تھے۔ لہٰذا اس نے بیرون ملک سفر کرنے اور خلیجی ممالک میں سے ایک میں ریاضی کی استانی کے طور پر کام کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس کی فلائٹ سے کچھ منٹ پہلے اس کے والد نے اس سے کہا، ہر چیز اللہ کی مرضی کے مطابق ہوگی۔ عالیہ نے نئے ملک میں اپنی نئی نوکری شروع کی۔ نوکری کے پہلے دن پرنسپل نے اسے اسلامی مضمون پڑھانے کا کہا، اور جب اس نے انکار کر دیا تو پرنسپل نے اس سے کہا کہ اگر وہ ایسا نہیں کرے گی تو اسے اپنے ملک واپس بھیج دیا جائے گا۔ وہ سب کرنے پر مجبور تھی جو اسے کہا گیا۔ ایک سبق عورتوں کے حجاب کے متعلق تھا، جس سے پڑھتے ہوئے وہ خود کافی شرمندہ ہو رہی تھی، کیونکہ اس نے کبھی حجاب نہیں پہنا تھا۔ قرآن کی آیات پڑھتے ہوئے وہ جذباتی ہو کر رونے لگی اور اپنے آپ سے کہنے لگی، شریعت میں کہاں ہوں؟ اس نے اپنے طلباء سے اگلے دن کی کلاس کینسل کرنے کی درخواست کی۔ جب وہ اپنے اپارٹمنٹ واپس آ گئی تو اس نے اپنا جائزہ لیا، وضو کیا اور عشاء کی نماز ادا کی۔ وہ اللہ سے رو رو کر اپنے ماضی کی غلطیوں کے لیے توبہ کرتی رہی۔ وہ رات دیر تک جاگ کر حجاب کے متعلق پڑھتی رہی۔ اگلی صبح اس نے ایک حجاب خریدا اور اسے پہن کر اسکول چلی گئی۔ وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ اس کی پرنسپل اسے ریاضی کا شیڈول دے رہی ہیں اور معافی مانگ رہی ہیں، کیونکہ ان کا خیال تھا کہ عالیہ اسلامی مضمون کی استانی ہیں۔ عالیہ نے کہا، آپ کی یہ غلطی میرے لیے اللہ کے قریب ہونے کا سبب بنی۔ جو کچھ ہوا وہ اللہ کی مرضی سے ہوا۔ اگر کسی چیز میں اللہ کی چاہت ہو تو کسی اور چیز سے فرق نہیں پڑتا۔ پھر اس نے پرنسپل سے درخواست کی کہ وہ اسے حجاب پر سبق پڑھانے کی اجازت دے دیں۔ پرنسپل اس کی یہ بات مان گئیں اور اسے حجاب پہننے پر مبارکباد دی۔ آخر کار عالیہ نے استعفیٰ دے دیا اور اپنے ملک واپس جانے کا فیصلہ کیا۔ جب اس نے حدیث نبوی کی تلاوت کی، عورت کو محرم کے بغیر 3 دن یا اس سے زیادہ کے سفر پر اکیلے نہیں نکلنا چاہیے۔ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين